بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک واقعے پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا ایک باعزت اور پاکیزہ خاتون تھیں۔ آپ کے والد کم عمری میں ہی وصال فرما گئے تھے۔ اس وقت آپ کی پرورش کی ذمہ داری دادا عبد المطلب پر آ گئی۔ عبد المطلب نے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے بڑھ کر چاہا۔ سن 570 عیسوی عام الفیل کا سال تھا۔ اسی سال مکہ مکرمہ میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے ایک نور دیکھا جو شام کے محلات تک روشن ہو گیا۔ اس رات کائنات میں ایک غیر معمولی سکون تھا۔ شیطانی بت گرنے لگے اور ہوائیں تیز چلنے لگے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ دنیا میں روشنی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ولادت کی رات کئی معجزات ظاہر ہوئے۔ فارس کا آتش کدا جو 1000 سال سے جل رہا تھا بجھ گیا۔ کسرا کے محل کے کنگرے گر گئے۔ بحیرہ تبریہ کا پانی خشک ہو گیا۔ شیاطین کو آسمانوں سے دھکیل دیا گیا۔ ہر طرف ایک نوری کیفیت طاری ہو گئی۔ جب خبر ملی کہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، عبد المطلب خوشی سے بے حد مسرور ہوئے۔ انہوں نے بچے کو گود میں لیا اور کعبہ میں لے جا کر شکر ادا کیا۔ انہوں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ یہ نام عرب میں بالکل نیا تھا۔ سب حیران تھے کہ یہ بچہ کس شان کا ہوگا۔ ولادت کے بعد کچھ راہبوں اور بزرگوں نے اس بچے کی عظمت کی بشارت دی۔ شام کے ایک راہب نے کہا، یہ بچہ آنے والی کائنات کا رہنما ہے۔ مکہ کے علماء بھی اس نور کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سب نے کہا، یہ بچہ دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ عرب کا دستور تھا کہ نو مولود بچوں کو دودھ پلانے والی خواتین دیہات لے جایا کرتی تھیں تاکہ وہ صاف ستھری فضا میں پرورش پائیں۔ مکے میں بھی کچھ خواتین آئیں تاکہ قریش کے بچوں کو لے جائیں۔ ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا بھی تھیں، جو قبیلہ بنی سعد سے تعلق رکھتی تھیں، مگر اس وقت ان کے پاس سواری کمزور تھی اور حالات تنگ تھے۔ دیگر خواتین مالدار گھروں کے بچوں کو لے گئیں، لیکن یتیم بچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی لینے پر راضی نہ ہوا۔ حضرت حلیمہ سلام اللہ علیہا کے دل میں رحم آیا اور انہوں نے کہا، میں اس بچے کو لے جاؤں گی۔ جب انہوں نے بچے کو گود میں لیا تو دل کو سکون اور برکت کا احساس ہوا۔ جیسے ہی بچہ ان کی گود میں آیا، ان کی کمزور اونٹنی تیز اور طاقتور ہو گئی۔ گھر پہنچنے پر دودھ کی کمی ختم ہو گئی اور سب جانور خوشحال ہو گئے۔ قبیلہ بنی سعد کے لوگ حیران تھے کہ یہ کیسی برکت ہے۔ حضرت حلیمہ سلام اللہ علیہا اور ان کے شوہر سمجھ گئے کہ یہ عام بچہ نہیں بلکہ اللہ کا خاص نبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ان کے گھر میں ہونے لگی اور پورا قبیلہ برکتوں سے مالا مال ہو گیا۔ اس واقعے نے سب کو یقین دلایا کہ یہ بچہ اللہ کی رحمت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ حضرت حلیمہ سلام اللہ علیہا کے گھر خوشیاں اور سکون بھر گیا۔ یوں اللہ نے اعلان کر دیا کہ اس بچے کے قدم جہاں پڑیں گے وہاں رحمت نازل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے خاص صفات کے حامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوبصورت، پرنور اور پرسکون تھے۔ بچپن میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولا اور نہ کسی کو تکلیف دی۔ ہمیشہ مسکراتے اور نرمی سے بات کرتے۔ کھیل کے دوران بھی دوسروں کے حق کا خیال رکھتے۔ بچپن سے ہی سب بچوں اور بڑوں کے دل جیت لیتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کو ہمیشہ لگتا کہ یہ بچہ عام بچوں سے مختلف ہے۔ گاؤں کے سب لوگ آپ کے اخلاق اور پاکیزگی کو دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصومیت اور صداقت سب پر ظاہر تھی۔
यही बचपन की झलकियां आने वाले वक्त की अजमत का ऐलान कर रही थीं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका, मोजज़ात और बचपन के अनोखे वाक़यात सुने। ये सब वाक़यात हमें ये बताते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की रहनुमाई के लिए भेजा। उनकी आमद अंधेरों के बाद रोशनी, नाइंसाफ़ी के बाद अदल और जहालत के बाद इल्म का आगाज़ था। हमें चाहिए कि हम भी अपनी ज़िंदगियों को रोशनी, सच्चाई और मोहब्बत से भरें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यही है कि इंसान दूसरों के लिए रहमत बने। आज भी अगर हम उनकी तालीमात को अपनाएं तो दुनिया में अमन, सुकून और खुशियां आम हो जाएंगी। विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात हमें ये सबक देती है कि अंधेरों के बाद हमेशा रोशनी आती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस्लामी तारीख़ी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।